دن سخت ترین تکلیف کا دن تھا۔ اس دن طائف کے سرداروں نے دعوت اسلامی کے جواب میں سخت بے عزتی کی اور شہر کے اوباش لونڈوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کونین سرور کونین سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں صف آرا کیا اور حضور اقدس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے اور اتنے کہ پاؤں کا خون جوتیوں سے اچھل اچھل کر گردن اور پیٹھ مبارک پر جا کر لگتا تھا۔ اتنی مقدار میں کہ پاؤں اس جوتی میں پھر لگتا ہے تو وہ چھلکے مار کر اوپر گردن تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد صرف 38 مسلمان ہوئے تھے، صرف 38 مسلمان تھے، تو اپنے مسلمان ہونے کے اعلان کے بعد کھلم کھلا اسلام کی دعوت دے دی، تو مشرکین مکہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جاہ کو دیکھا، نہ ان کی مالداری کو دیکھا، نہ ان کی اخوت اور برادریزم کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے تمام مشرکین۔ اور عقبہ ابن معیط جوتوں سمیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کود پڑے، اور اس سے چہرے اور ناک کے زخمی ہونے اور خون بہنے سے چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا، اتنا ان کی چہرے کے اوپر وہ کودتے تھے، اور زخموں سے ایسی چور ہو گئے کہ چادر میں لپیٹ کر لے جائے گئے۔ لیکن آفرین ہے، سچا ماننا اس کو کہتے ہیں، استقامت اس کو کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور بے ہوشی کے بعد پہلی بات اگر زبان پر آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ سرور کونین سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا؟ پوچھتے ہیں کہ جب تک انہیں دیکھ نہ لوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان فرماتے ہیں۔ جب اعلان فرمایا تو وہ سب ان پر ٹوٹ پڑے، اکیلے سارا دن لڑتے رہے، آخر تھک کر بیٹھے تو فرمایا اس وقت اب تم جو چاہو کرو، جب ہماری تعداد 300 تک پہنچ جائے گی تو ہم اس قابل ہوں گے یا تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یا ہم خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے ان کی بات کی لاج رکھی کہ بدر میں قریباً اتنی ہی تعداد نے مشرکین مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کا صفایا کر دیا اور تمام بڑے بڑے سرداروں کے چھکے چھڑا دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابتدائی 7 مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت کے دوسرے تمام مسلمان اپنی قوم اور اپنے قبیلوں اور اپنے خاندانی اثر اور رسوخ کی وجہ سے اتنے مبتلا آفات اور بلیات اور مصائب نہ تھے اور نہ ہو سکے تھے کہ جتنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کی کوئی قوم نہ تھی، نہ ان کا کوئی قبیلہ تھا، نہ ان کا کوئی خاندان تھا، نہ ان کے پاس کوئی دولت تھی۔ اسی طرح عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، ان کی والدہ حبیبہ سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب الرومی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد
رضی اللہ عنہ، یہ سب وہ گمنام اور بے نام قسم کے لوگ تھے جو دوسروں کے غلام تھے، خاص طور پر مشرکین مکہ کے سرداروں کے غلام تھے۔ چنانچہ انہیں خوب جی بھر کر ستایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قصے تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی آگ برساتی دوپہر میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں، مکے سے باہر نکلیں جون جولائی کے مہینے میں، آپ جوتے اتار کر باہر نہیں پھر سکتے، سڑک کے اوپر یا ویسی کسی صحرا میں کسی پتھر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ تپتی ریت ہوتی ہے، وہاں پر انہیں لٹایا جاتا، چھاتی پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، زبان پکڑ کر کھینچی جاتی تھی، لیکن آفرین کی استقامت تھی، استقامت کے پہاڑ تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد۔ کیوں پکارتے تھے؟ اس وجہ سے کہ اسی کا یہی عقیدہ ان کے جاگزیں ہوا تھا، اس کے دل میں جاگزیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ گلے میں رسی ڈال کر مکی کی گلیوں میں لڑکے انہیں گھماتے رہتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ انہی سختیوں کی تاب نہ لا کر چل بسیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو آگ میں جلایا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور خدا کی مہربانی سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے جو تلواروں اور نیزوں کے تھے۔ جو اسلام کی اشاعت اور دین کی نشر و اشاعت اور مدافعت میں لگے، خدا نے ایسا بدلہ دیا کہ مدینے میں سب سے بڑے کارخانہ دار ہوئے۔ 1000 مزدور اس میں اس وقت کام کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 غلام ان کی زکوٰۃ بنتی تھی۔ کتنے ہوں گے؟ جو کماتے وہ راہ خدا میں لگا دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ پیشے کے اعتبار سے تو لوہار تھے، اور انہیں مشرکین مکہ انگاروں پر لٹا دیتے تھے اور ان کی چھاتی پر سوار ہو جاتے۔ جلتے ہوئے انگارے ان کے گوشت اور ان کی چربی کے پگھلنے سے بجھ جاتے تھے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو اسلام کی بالکل ابتدائی بے سر و سامانی کے دور میں اس وقت کے مسلمانوں پر پیش آئے، اور انہوں نے جب تک ایک مرتبہ اللہ کو رب کہہ دیا تو ان تمام تکالیف اور ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہے۔ یہ ہے استقامت۔ اپنی مسلمانی پر نہ حرف آنی دیا۔ کوئی ایک مثال یا وقتی طور پر کوئی ایک واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کے ان ابتدائی مشکل ترین دنوں میں بھی کوئی مسلمان اسلام کے اعلان کے بعد کسی سختی اور معمولی سے خوف کی وجہ سے کسی کو سچ نہ کہہ سکا ہو، اپنے عقیدے کا اظہار نہ کر سکا ہو، کسی کی آنکھوں کے سامنے ہونے والی برائی یا جھوٹ اور تہمت کو روک نہ سکا ہو، اپنے گھروں میں ہونے والی اس غیر اسلامی حرکات پر ٹوک نہ سکا ہو، تو پھر اس مسلمانی اور اس اسلام سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے؟ ہمارا اسلام کسی کے لیے غضب ڈھا سکتا ہے؟ اور خود ہمارے جسم پر اس بے ضرر مرنج جو ہے اسلام سے کیا خراش آ سکتی ہے؟ ہمارے اسلام اور ہماری ایمان نے برائیوں، کفر اور شرک کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے، تو پھر ہم کسی کی آنکھ کا کانٹا اور کسی کے رستے کی رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ابتدائی دور کی مثالوں کے علاوہ اگر آپ اسلامی تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو مسلمانوں کی اس قسم کی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ جو مسلمان اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پر جانیں قربان کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھ لیں، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں، جنہوں نے جیلوں کے اندر، جیلوں سے باہر زہر کے پیالے نوش کیے، کوڑے کھائے، مگر حق کے اظہار سے باز نہ آئے۔ انہیں مارنے اور سزا دینے والے مشرکین مکہ اور کفار مدینہ نہ تھے،
مسلمان بادشاہ ہی تھے جن کے ناموں کے ساتھ خلفاء اور امیر المؤمنین لکھا جاتا تھا۔ آج ہم اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں اور خود اپنے گھروں میں دیکھیں، وہاں ذرا جھانکیں، کیا ہمارے آس پاس جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلامی احکامات اور اسلامی ہدایات پر ہم اپنے گھر میں کاربند ہیں؟ پھر آگے آگے چلیں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کر کے تھوڑا سا آگے چلیں۔ کیا ہم خود اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں؟ خود ہماری اپنی زندگی ہمارے اپنے رب اور اپنے پروردگار کو کہنے کے بعد اس کو رب کی کامل اطاعت اور تابعداری میں گزرتی ہے ہماری زندگی؟ کیا ہمارا ماحول اور ہمارا دائرہ کار دعوت الی اللہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے ارد گرد خرابیاں ہی اور برائیاں ہی موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بعثت کے وقت تھیں، ہمارے ہاں صوبائی عصبیت، قبلیت، قتل خونریزی، فحاشی، بے حیائی، قمار بازی، زناکاری، رہزنی، رشوت خوری، یہ تجارتی بددیانتی، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، منشیات، شراب نوشی، قمار بازی، غرض کون سی ایسی بیماری ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور آج نہیں ہے اور ہمارے آس پاس نہیں ہے؟ تو پھر کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور خدا کو اپنا رب ماننے والے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ اصلاح احوال پر کمر بستہ کیوں نہیں ہوتے ہم؟ ہماری مثال مسلی کی جو چھری ہے اس جیسی، چھرے جیسی کی ہے، جو حلال اور حرام کی دونوں چمڑی میں چلتا ہے۔ نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہے، برائی ہمیں غصہ نہیں دلاتی، برائی سے ہمیں نفرت اور نیکیوں سے محبت نہیں ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا، برے اور بدکار تو ہلاک ہوں گے مگر نیکوکار کیوں ہلاک کیے گئے؟ جواب ملا کہ وہ میری ناراضگی کے موقع پر ناراض، یعنی برائی کو دیکھ کر برا نہیں مناتے تھے، بلکہ بدکاروں سے رشتے اور دوستیاں پال رکھی تھیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام بیہقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان شام کے علاقے کو فتح کرنے چلے جاتے تھے کہ ان کا ایک فوجی دستہ دشمن کے ہاتھ میں پھنس گیا۔ رومی اس وقت زبردست قوت کے مالک تھے، انہوں نے اس دستے سے اپنا اگلا پچھلا حساب جو ہے نا چکانا چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ان گرفتار شدگان مسلمانوں کے سردار تھے، انہیں کہا گیا کہ تم اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ تو چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جواب دیا یہ ناممکن ہے۔ کہا گیا تو پھر مننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ان مسلمانوں میں سے تھے جو ایک مرتبہ خدا کو اپنا رب کہہ دیں تو اس پر ڈٹ جانے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ رومی جرنیل نے وہاں کی بہت لمبا چوڑا قصہ ہے کہ کس طرح جو ہے نا انہوں نے آخر میں جا کر ان کی وہ پیشانی کو چوما، اور رومی جرنیل جو ہے رعب دار اور غصے سے بھری آواز سے اٹھالا اور گائے کے پیٹ میں ڈال دو۔ انہیں اٹھا لایا اور انہیں بے اختیار آنسو بہہ نکلے، اور آخر میں جو ہے نا جب وہ میرے جسم کی فرمایا کہ ہر جسم کی میں ایک جان ہوتی تو تم بار بار تیر میں ڈالتے اور بار بار شہید ہوتا۔ ان کے الفاظ سن کر ان کے دستے کے تمام سپاہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ رومی جرنیل اور سپاہی حضرت حذافہ جو ہے نا اس کا یہ خیال سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کا کیا اندازہ تھا کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ یہ تو وہی جانتے تھے جنہوں نے اس مٹھاس کو دیکھا تھا، اور اس رستے میں جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی، ایسی نہیں ہے کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، لیکن ان کو سہا جائے۔ لیکن سب سے پہلے اس دین کو اپنے اس 5-6 فٹ جو جسم ہے اس سے شروع کیا جائے، اپنے گھرانے سے شروع کیا جائے، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر جتنا بھی استقامت کرے گا آہستہ آہستہ آگے چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سارے معاشرے کو ایک دم اپنے چنگل میں لے لیں، لیکن اس میں جائیں۔ اللہ پاک ہماری یہ کوشش قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔